بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شمس الدین التمش کے انتقال کے بعد جب اس کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ اور بیٹی رضیہ سلطانہ میں اقتدار کی جنگ چھڑی تو ملک کے بعض علاقوں میں شدید انتشار پھیل گیا اور ان پر قانون کی گرفت کمزور ہوتی چلی گئی۔ انہی شورش زدہ علاقوں میں دہلی کا مضافاتی علاقہ بھی شامل تھا۔ حکمرانوں کی ذاتی کشمکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میواتی لٹیروں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہ قزاق دہلی کے قرب و جوار کے گھنے جنگل میں روپوش رہتے تھے۔ جب ہر طرف رات کا اندھیرا پھیل جاتا تو یہ لٹیرے اپنی کمین گاہوں سے باہر آتے اور پرامن شہریوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔ پانی بھرنے والی لونڈیوں پر چاپے مار کر انہیں ذلیل کرتے۔ تجارتی قافلے بھی میواتی لٹیروں کے جور و ستم سے محفوظ نہیں تھے۔ تخت نشینی کے بعد جب بلبن پر یہ اذیتناک حقیقت ظاہر ہوئی تو وہ بہت بے چین نظر آنے لگا۔ اس نے حکومت کے تمام ضروری کاموں کو التوا میں ڈالا اور منتخب سپاہیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر دہلی سے روانہ ہوا۔ روانگی سے پہلے غیاث الدین بلبن سخت عالم غضب میں تھا اور اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے: انسانیت کے بزدل قاتلوں، تمہارے دن شمار کیے جا چکے۔ میرے وہاں پہنچنے تک ظلم و تشدد اور حرص و ہوس کا آخری پانسا پھینک لو۔ تمہیں اس جوئے میں سب کچھ ہار جانا ہے۔ بس آخری بار حرام کی دولت کے ذخیروں کو دیکھ لو کہ اس کے بعد نہ سیم و زر کے انبار ہوں گے، نہ انہیں دیکھنے والی آنکھیں اور نہ انہیں چھونے والے ہاتھ۔ وزیروں نے غیاث الدین بلبن کے چہرے پر اس جابر حکمران کے قہرناک جذبوں کا رنگ دیکھا تھا جو اپنے دشمنوں اور فساد برپا کرنے والوں کی آئندہ نسلوں کا بھی وجود برداشت نہیں کرتا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بلبن کی فوج نے لٹیروں کا اس طرح محاصرہ کیا کہ کسی ایک قزاق کے لیے بھی راہ فرار باقی نہیں رہی تھی۔ سلطان نے اپنی لشکر پر ایک نظر ڈالی اور شمشیر اجل کو نیام سے باہر کھینچا۔ یہ ایک مخصوص فوجی اشارہ تھا جس کا مفہوم تھا کہ لٹیروں کی پناہگاہوں پر یلغار کی جائے۔ سپاہیوں نے احتراماً اپنے سر جھکا لیے اور بے نیام شمشیروں کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ یکایک بلبن کی باروب آواز گونجی: تمہیں حکم ہے کہ مفسدوں کے خون سے جنگل کے ایک ایک درخت کو سیراب کر دو، پھر جب یہ درخت انسانی خون کا ذائقہ چکھ چکے تو ان میں آگ لگا دو۔ فرمان شاہی کے آخری الفاظ ختم ہوئے اور بلبن کے سپاہیوں نے میواتی لٹیروں کے ٹھکانوں پر اس طرح حملہ کیا کہ جیسے ان کے سامنے تمام دنیا کے لشکر جمع ہو گئے ہوں اور یہ معرکہ ان کی زندگی کا آخری معرکہ ہو۔ سلطانی فوجوں نے پیش قدمی کی اور لٹیروں کی ایک ایک کمین گاہ کو جبر و تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ گھنے جنگلات میں ان لٹیروں نے بڑے محفوظ مکانات بنا رکھے تھے، مگر کوئی پناہ گاہ فرشتہ اجل کی پہنچ سے دور نہیں ہوتی۔ جنگل میں ایک حشر سا برپا تھا۔ بلبن کے سپاہی بھی قتل ہو رہے تھے مگر ان کی تعداد برائے نام تھی۔ اس کے برعکس قزاقوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ اگر کھلے میدان میں یہ مقابلہ ہوتا تو بلبنی لشکر چند گھنٹوں میں لٹیروں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیتا، لیکن درختوں کی رکاوٹیں اور انجانے محاذ کی دشواریوں نے شاہی فوجوں کے مختصر کام کو طویل بنا دیا تھا۔ پھر بھی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی بلبن کے سپاہیوں نے اس فتنے کو جڑ سے اکاڑ پھینکا جو کئی سال سے آزادی کی فضا میں پرورش پا رہا تھا۔ اس خونی کارروائی سے فراغت پاتے ہی سلطانی لشکر کا سپہ سالار تاریک جنگل سے نمودار ہوا اور اس نے بلبن کے سامنے حاضر ہو کر نصرت و کامرانی کی خبر سنائی: شہنشاہ عالم پناہ، آپ کی سلطنت کے فتنہ پردازوں کے لیے اب اس زمین پر کوئی پناہ نہیں۔ آسمان نے بھی ان کے سروں سے اپنا سائبان کھینچ لیا ہے۔ جنگل میں کسی لٹیرے کا وجود باقی نہیں رہا اور سلطانی شمشیروں نے قزاقوں کے خون کا ایک ایک قطرہ چھاٹ لیا ہے۔ بلبن کے پتھریلے چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی کی علامت آشکار ہوئی مگر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ ابھی وہ اپنے سپہ سالار کے دعوے سے مطمئن نہیں تھا۔ قزاقوں کی زندگی کے امکان تک مٹا دو، یہ اسی حکم کی تجدید تھی جو سلطان غیاث الدین بلبن نے حملے سے پہلے اپنی سپاہیوں کو دیا تھا۔ نیا فرمان جاری ہوتی ہی پورے جنگل کو آگ لگا دی گئی۔ اس خونریز معرکے میں تقریباً 1,00,000 لٹیرے قتل کیے گئے اور وہ طویل و عریض زمین جو قاتلوں کا مسکن بنی ہوئی تھی اسے بلبن نے زراعت پیشہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بلبن کے ہیبت و جلال میں مزید اضافہ ہوا اور اہل ہند کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کا حکمران ایک دن کے لیے بھی اپنی مملکت میں فتنہ و فساد کو برداشت نہیں کر سکتا۔
بلبن کی سخت گیر فطرت کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی اس کے عمل سے صفاقی جھلکنے لگتی تھی۔ وہ بغاوت اور سرکشی کو ناپسند کرتا تھا اور اسے نافرمانی سے شدید نفرت تھی۔ باغی خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، بلبن اس کی سرزنش میں کسی رعایت کا قائل نہیں تھا۔ بلبن کا نظریہ حکمرانی یہ تھا کہ ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مفسدین کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور وہ اپنے اس نظریے پر ہمیشہ کاربند رہتا تھا۔ کسی ایک موقع پر بھی اس کے طرز عمل میں لچک نمایاں نہیں ہوئی۔ جب وہ مجرموں کو سزا دیتا تو قطعاً اس کا لحاظ نہ رکھتا کہ دی جانے والی سزا شرع کے مطابق ہے یا خلاف۔ کسی دوسرے کا تو ذکر ہی کیا، بلبن نے اپنے آقا سلطان التمش کے خاندان کو بھی معاف نہیں کیا۔ وہ انہیں اپنا دشمن سمجھتا تھا اور ان کے قتل کے لیے مختلف بہانے تراشتا رہتا تھا، یہاں تک کہ سلطان التمش کے خاندان کا وہ فرد بہت خوش نصیب ہوگا جو بلبن کی شمشیر اختیار سے محفوظ رہ گیا ہو۔ غالباً بلبن کی انہی جفاکاریوں کو بنیاد بنا کر بعض مورخین نے یہ شک ظاہر کیا ہے کہ سلطان ناصر الدین محمود کی موت بلبن کے زہر دینے سے واقع ہوئی تھی۔ بلبن سزائے دینے کے سلسلے میں پتھر سے بھی زیادہ بے حس انسان تھا۔ اس نے کئی بار تشدد کی اس روایت کو دہرایا کہ کسی ایک شخص کی بغاوت کو کچلنے کے لیے اس نے پورا شہر تباہ کر ڈالا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی مملکت کے لوگ سہمے ہوئے تھے اور سوتے جاگتے بلبن کی اطاعت کا دم بڑھتے رہتے تھے۔ اس سخت گیری کے مظاہروں کے باوجود غیاث الدین بلبن حق و انصاف سے بھی کام لیتا تھا۔ امیر جامدار کا بیٹا ملک نعیق، جو بدایوں کا صوبیدار تھا، اس نے ایک فراش کو اس قدر مارا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ ایک معمولی سی خطا پر انسانی جان کا لے لینا بہت بڑا واقعہ تھا، مگر ملک نعیق کے سامنے کسی کی جرأت تھی جو اس حیوانی عمل پر لب کشائی کرتا۔ غریب فراش کے اہل خاندان اپنے اپنے بند گھروں کے گوشوں میں ماتم کر کے خاموش ہو گئے۔ پھر جب کچھ عرصے بعد غیاث الدین بلبن بدایوں پہنچا تو اس مرحوم فراش کی بیوہ بلبن کے حضور فریاد لے کر آئی۔ بلبن نے تمام واقعہ سنا اور فراش کی بیوہ سے کہا، کیا تو اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے خلاف کوئی گواہی فراہم کر سکتی ہے؟ سلطان، میری بیوگی کی طرف دیکھیے، یہی اس ظلم پر سب سے بڑی گواہی ہے۔ فراش کی بیوی نے گرہ وزاری کرتے ہوئے کہا، کیا میرے ویران چہرے، میرے بہتے ہوئے آنسو اور میرے سفید لباس کی شہادت کافی نہیں؟ حاکم بدایوں نے صرف اپنی شاہانہ ضد اور انا کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے بیوہ بنا دیا۔ شہنشاہ اگر میری گواہی کو قبول نہیں فرمائیں گے تو پھر پورے بدایوں میں ملک نعیق کے خلاف کوئی زبان کھولنے والا نہیں۔ سب لوگ اپنی عورتوں کی بیوگی اور بچوں کی یتیمی کے خوف سے گونگے بن گئے ہیں۔ مجھے اہل شہر سے کوئی شکایت نہیں کہ وہ بے دست و پا ہیں، اور شاہی قانون سے بھی کوئی گلہ نہیں کہ شہادت کے بغیر قانون بھی مجبور ہے۔ خدا شہنشاہ کو ان مجبوریوں سے محفوظ رکھے۔ ایک بیوہ کی مجبوریاں اتنی اہم نہیں کہ قانون اپنا مزاج بدل ڈالے۔ یہ کہہ کر فراش کی بیوہ جانے کے لیے مڑی، مگر دوسرے ہی لمحے بلبن کی باروب آواز نے اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ ہندوستان کا حکمران غضبناک لہجے میں کہہ رہا تھا، بلبن کا قانون اتنا عاجز نہیں کہ بستی میں شہادت نہ ملنے کے سبب ایک بیوہ کے ساتھ انصاف نہ کر سکے۔ ہماری جاگتی آنکھوں نے کئی خوفزدہ چہروں پر لکھی ہوئی شہادت تلاش کر لی ہے۔ اب ہم گواہوں کی جنبش لب کے بغیر ہی تیرے ساتھ مکمل انصاف کریں گے۔ اس کے بعد غیاث الدین بلبن نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا، ملک نعیق کو اتنے درے لگائے جائیں کہ وہ فراش کی طرح اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ پھر فوراً ہی حکم شاہی کی تعمیل کی گئی۔ ملک نعیق کا خوشبوؤں سے بسا ہوا جسم تازیانوں کا ہدف بن گیا تھا اور ہر طرف اس کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھی۔ ریشمی پیرہن تار تار ہو کر خون کی آمیزش سے بدن پر چپکنے لگا تھا۔ حاکم بدایوں نے بلبن سے کئی بار زندگی کی بھیک مانگی، مگر فرمان روائے ہند نے کہا کہ وہ ایسے مجرموں کو صرف موت کی خیرات دیتا ہے۔ بلبن کے رحم سے مایوس ہو کر ملک نعیق نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بلبن کو مجرم کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری۔ اس نے دوسرے درباریوں کو سنانے کی غرض سے کہا، آسمان سے بھی اسی عمل کا جواب آتا ہے جو زمین پر کیا جا چکا ہے۔ اب تیرے لیے موت کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ابھی غیاث الدین بلبن کی الفاظ کی بازگشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ ملک نعیق لہرا کر فرش پر گر پڑا۔ جلاد کے خونی ہاتھ 2-4 مرتبہ فضا میں بلند ہوئے اور ملک نعیق کا جسم ساکت ہو گیا۔ فراش کی بیوہ کے چہرے کی وحشتیں ختم ہو گئیں، لیکن دیگر تماشائی اپنا سکون کھو بیٹھے۔
اور ان میں سے ہر ایک کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے آج یا کل ہماری باری ہے۔ حاضرین دربار اور دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ حاکم بدایوں ملک نئی کے جرم کی سزا پوری ہو چکی ہے، مگر بلبن کے انصاف کے مطابق ابھی یہ سزا تکمیل تک نہیں پہنچی تھی۔ جب ملک نئی کی روح پرواز کر گئی تو سلطان نے دوسرا حکم جاری کر دیا، اس کی لاش کو شہر کے دروازے پر لٹکا دو کہ دیکھنے والے عبرت حاصل کر سکیں اور لوگوں پر یہ حقیقت ظاہر ہو جائے کہ جس مظلوم کے پاس کوئی شہادت نہیں ہوتی، ہم اس کے مقدمے میں اس طرح انصاف کرتے ہیں۔ غیاث الدین کے دور حکومت میں اسی انداز کا ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا جسے دیکھ کر اہل دربار لرز اٹھے تھے۔ ایک بار بلبن کے ایک محبوب غلام ہیبت خان نے سرمستی کے عالم میں ایک شخص کو ہلاک کر ڈالا۔ مقتول کی بیوی بلبن کے حضور فریاد لے کر آئی۔ سلطان نے کسی تعامل کے بغیر ہیبت خان کو 500 درے لگائے جانے کا حکم دیا۔ ہیبت خان نہایت سخت جان تھا، وہ 500 درے برداشت کر گیا۔ نیم مردہ ہو جانے کے باوجود اس کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ جب بلبن کو یقین ہو گیا کہ ہیبت خان کو موت نہیں آئے گی تو اس نے بیوہ عورت سے مخاطب ہو کر کہا، ہیبت خان سزا سے پہلے میرا غلام تھا، لیکن اب یہ تیرا غلام ہے۔ میں اس کی زندگی پر تجھے مکمل اختیار دیتا ہوں، تو چاہے اسے قتل کر دے یا بخش دے، تیرے فیصلے پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے اسی عدل و انصاف کے شور سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج رہا تھا، مگر جب ایک نوجوان شجاع الدین کامران کا مقدمہ بلبن کی عدالت میں پیش ہوا تو وہ انصاف سے کام نہ لے سکا اور اس سے بڑی خوفناک غلطی ہو گئی۔ شجاع الدین کامران نسلاً راجپوتوں کے ایک جنگجو گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد صدیوں سے دہلی میں آباد تھے اور اس کے بزرگوں کی خون آشام تلواروں نے برہمنوں کے مذہب کو تحفظ فراہم کر رکھا تھا۔ مگر جب ترائن کی جنگ میں شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج چوہان کے سر سے تاج زرنگار چھین کر اسے زنجیر غلامی پہنا دی اور پھر غزنی لے جا کر قتل کر ڈالا تو دہلی کے راجپوتوں پر صف ماتم بچھ گئی۔ برہمنی اقتدار پارا پارا ہو گیا اور شہاب الدین غوری کے غلام قطب الدین ایبک نے یلغار کر کے دہلی سے بھی اس کی آزادی چھین لی۔ راجپوتوں کو مکمل شکست ہو گئی اور سر بلند قوم کو اپنی جن شمشیروں پر ناز تھا وہ یا تو مسلمانوں کے آہنی ارادوں سے ٹکرا کر ٹوٹ گئیں یا پھر انہیں ذلت و بربادی کے زنگ نے چھاٹ لیا۔ راجپوتوں کو اپنی اس شکست پر ملال بھی تھا اور حیرت بھی۔ ان کے تصورات میں بار بار وہ منظر ابھر رہا تھا جب پرتھوی راج چوہان نے شہاب الدین غوری کو 587 ہجری میں میدان جنگ سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ دہلی اور اجمیر کے راجپوت سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ زخمی شیر دوبارہ اس طرح پلٹے گا اور اپنی ہی طرح بہادر دوسرے شیروں کی ایک پوری فوج کو نگل جائے گا۔ دہلی کے راجپوتوں کے خیال میں یہ ایک انہونی تھی مگر ہو کر رہی۔ پھر یہ خبر بھی دہلی میں عام ہو گئی کہ راجپوتوں کی اس شکست کے پیچھے ایک مسلمان درویش حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا ہاتھ ہے۔ پرتھوی راج انہی درویش کے ساتھ بے ادبی سے پیش آیا تھا اور پھر اسی گستاخی کے جواب میں حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا، ہم نے بحکم خدا پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا۔ اجمیر کے راجپوتوں نے مسلمان درویش کے ان کلمات کا بہت مذاق اڑایا تھا، مگر جب آسمانی فیصلہ زمین پر نازل کیا گیا تو حضرت خواجہ کی پیش گوئی کا ایک ایک حرف درست ثابت ہوا۔ اس واقعہ کے بعد اجمیر کے راجپوتوں کی سوچ میں بڑا انقلاب رونما ہوا اور وہ بے شمار دیوتاؤں کی پرستش چھوڑ کر قطار در قطار حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ دہلی کے راجپوتوں کے ذہن بھی اس روحانی انقلاب سے محفوظ نہ رہ سکے۔ راجپوتوں کی ایک جماعت تو اسی وقت ایمان لے آئی تھی جب قطب الدین ایبک کے حملے نے ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیا تھا۔ باقی راجپوت اپنے باپ دادا کے مذہب پر قائم تھے اور انہیں مندروں میں اپنے دیوتاؤں کی پوجا کی پوری آزادی حاصل تھی۔ راجپوتوں کو مسلمانوں کے اس کردار نے بھی متاثر کیا تھا کہ جن ہندوؤں کی شمشیریں بے نیام تھی، مسلمان صرف انہی سے برسر پیکار تھے، اور جن بت پرستوں نے اپنی تلواریں زمین پر پھینک کر قطب الدین ایبک سے امان طلب کی تھی، انہیں اس طرح معاف کر دیا گیا تھا کہ ان کی جانیں بھی محفوظ تھی اور عزت و آبرو بھی۔ نہ ان کی عبادت گاہوں کو کوئی خطرہ تھا، نہ ہی ان کے مذہبی عقائد کو۔ راجپوتوں نے صرف اپنا اقتدار کھویا تھا، باقی زندگی کے تمام معاملات میں انہیں وہی آزادی حاصل تھی جس کا مطالبہ انہوں نے پرتھوی راج چوہان کے دور حکومت میں کیا تھا۔ شجاع الدین کامران کا دادا بھیم سنگھ چوہان بھی بہت غور سے اس عظیم انقلاب کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس کی بیوی کلاوتی نے اس سے کہا تھا،
ہمارے بیشتر ہم قوم ایک ایک کر کے اپنے بزرگوں کا مذہب چھوڑتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے حسن سلوک اور رواداری نے ہمیں بھی متاثر کیا ہے، پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ راجپوت بھیم سنگھ کچھ دیر تک حیرت سے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر انتہائی درست لہجے میں کہنے لگا، تم ایک راجپوت کی بیٹی ہو اور ایک راجپوت کی شریک حیات ہو۔ تم نے ایک غیور اور جرأت مند قوم کی کھوک سے جنم لیا، اسی قوم کی آغوش میں تربیت پائی، لیکن آج تمہاری گفتگو بزدلی اور کم ہمتی کی ترجمانی کر رہی ہے۔ تمہارے دل و دماغ پر مسلمانوں کی وقتی فتح کے اثرات ہیں اور اپنی قوم کے چند گمراہ لوگوں کی روش کو دلیل بنا کر میرے سامنے پیش کر رہی ہو، مگر اتنا سمجھ لو کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب سے بے وفائی نہیں کروں گا، چاہے ایک راجپوت دیوتاؤں سے کیا ہوا عہد توڑ دے اور اس ہجوم میں شامل ہو جائے جو نصرت و کامرانی کے نشے سے سرشار ہے۔ مجھے بھگوان نے ایک راجپوت کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، میں آخری سانس تک اپنی پہچان برقرار رکھنے کے لیے اسی لباس میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، پھر مجھے موت آ جائے، مقدس آگ میرے جسم کو پھونک ڈالے اور پھر جمنا کا پانی میری راکھ کو بہا کر لے جائے۔ بھیم سنگھ نے نہایت سختی سے اپنی بیوی کے مشورے کو جھٹلا دیا تھا۔ شمس الدین التمش ایک درویش صفت حکمران تھا، اس کی رحم دلی اور انکسار نے دشمنوں کے ساتھ ان غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ التمش کے تخت نشین ہوتے ہی حلقہ کفار میں عجیب سی لرزش پیدا ہوئی اور بھیم سنگھ کا بیٹا پرتاپ سنگھ بھی اپنے باپ کا ہم خیال تھا، اس لیے بیچاری کلاوتی بہت زیادہ پریشان نظر آتی تھی۔ باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر اس کا جینا دشوار کر دیا تھا۔ بھیم سنگھ اور پرتاپ سنگھ راجپوتوں کی مکمل شکست کے باوجود نئے زمانے کا خواب دیکھ رہے تھے، وہ زمانہ جو راجپوتوں کو ان کا کھویا ہوا اقتدار لوٹا دے گا اور مسلمانوں کو ان کے وطن غزنی کی طرف واپسی کے لیے مجبور کر دے گا۔ مگر حالات اس کے برعکس تھے۔ قطب الدین ایبک کو مسلسل فتوحات حاصل ہو رہی تھی اور ہندوؤں کی دھرتی ماں پہم مسلمانوں کے قدموں کے نیچے روندی جا رہی تھی۔ اجمیر سے برابر خبریں آ رہی تھی کہ راجپوتوں کا اصل مرکز مسلمان درویش کے سامنے جھکا جا رہا ہے۔ کلاوتی ان اطلاعات کو بہت غور سے سنتی اور پھر اپنے شوہر کو منتقل کر دیتی کہ شاید اس طرح ان کے فیصلے بدل جائیں۔ ایک دن اس نے بھیم سنگھ اور پرتاپ سنگھ سے نئی بیواؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، دوسرے راجپوت بزدل نہیں ہے کہ وہ عرب سے آنے والی ہواؤں کا خیر مقدم کر رہے ہیں، ان ہواؤں کی تاثیر ہی یہ ہے کہ جلتی ہوئی روحیں شگفتہ و شاداب ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ جنگ فوجوں کی کثرت سے جیتی جا سکتی تو مسلمان کبھی فاتح قرار نہیں پاتے، وہ تعداد میں ہندوؤں سے بہت کم ہیں اور ان کی شمشیروں کی کاٹ بھی دنیا سے نرالی نہیں، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بھیم سنگھ جھنجھلا کر اپنی بیوی سے پوچھتا۔ یہ سب کچھ اس درویش کی تعلیمات کا اثر ہے، کلاوتی اپنے شوہر کو جواب دیتی۔ اس کے اخلاق کی شمشیر کا زخم کبھی نہیں بڑھتا، وہ چاہے تو پورے ہندوستان سے تنہا جنگ کر سکتا ہے، اسے تمہارے تمام لشکر مل کر بھی شکست نہیں دے سکتے۔ تم نے اپنے بہترین جادوگر بھیجے مگر اس کے سامنے پہنچ کر ایک ایک ساحر اپنا طلسم بھول گیا۔ تمہیں جوگی جے پال پر ناز تھا مگر آج وہی جوگی اس مسلمان درویش کے پیروں پر سر رکھے ایک نگاہ کرم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کیا تم اب بھی ان ہواؤں کو نہیں پہچانتے؟ اگر کوئی انسان آگ میں جل جانا چاہتا ہے تو اسے کون روکے گا؟ لیکن جلنے سے پہلے ایک بار ان ہواؤں کے اثرات کو محسوس کرنے کی کوشش تو کرے۔ آج ہزاروں راجپوت انہی ہواؤں کی لوریاں سن کر خیر و عافیت کی گہری نیند سو رہے ہیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارے دن بھی مضطرب ہیں اور راتیں بھی بے خواب۔ یہ کہتے کہتے کلاوتی اداس ہو گئی۔ وہ ایک گیانی عورت تھی اور یہی گیان اسلام کی طرف اس کا دامن کھینچ رہا تھا۔ پھر جب قطب الدین ایبک کا انتقال ہوا تو راجپوت بھیم سنگھ نے اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کلاوتی سے کہا، مسلمانوں کا سلطان مر گیا، اب تم دیکھو گی کہ چند روز میں یہ سلطنت بھی بکھر جائے گی، پھر وقت میرے خوابوں میں رنگ بھرے گا، مندروں کی گھنٹیاں اسی زور و شور سے بج اٹھیں گی اور برہمن اسی طرح ہمیں دیوتاؤں کی عظمت کے گیت سنائیں گے۔